اچھا، یہاں اسی پورے واقعے میں کربلا کے ایک اور سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بڑا عجیب واقعہ ہے حر کے بارے میں. حر کے جو جرنیل تھا یزید کی آرمی کا. اب آپ دیکھیے کہ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے میرے امام حسین ہیں، نواسۂ رسول ہیں، کہ جن سے میرا مقابلہ ہے، اور میں یزید کی فوج میں ہوں. جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حر آگے بڑھتا ہے امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو سینئر جرنیلز تھے فوج کے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اسٹرینج رویہ ہے حر، اس سے پہلے ہم نے کبھی تمہیں اس طرح کا رویہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ تم آگے بڑھتے ہو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہو، حملہ نہیں کرتے. تو دیکھیے جواب حر کا. اور اس پوری کہانی میں حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. حر کہتا ہے کہ جب میں یہ ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین پر حملہ کروں تو مجھے میری جہنم میری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اور پھر جب میں پیچھے ہٹتا ہوں، ریٹریو کرتا ہوں کہ نہیں میں حملہ نہیں کروں گا، تو مجھے میری جنت نظر آتی ہے. تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں جہنم کو اپنے لیے چوز کروں یا جنت کو اپنے لیے چوز کروں، اور اسی شش و پنج میں آگے پیچھے جاتا ہوں. اور پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے جنت کا فیصلہ کر لیا. وہ امام حسین کی جانب بڑھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے التجا کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کے رینکس میں شامل ہو جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما دیں. اب دیکھیں اس واقعے میں حر کو یہ بالکل واضح دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر نظر آ رہی تھی کہ اگر وہ امام حسین کا ساتھ دے گا وہ شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو یہ یزید کی فوج کرے گی انہیں اس کو پورا اندازہ تھا. اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ امام حسین کے ساتھ تو بالکل ہینڈ فل چند لوگ ہیں، اور یہ یزید کی اتنی بڑی فوج انہیں چھوڑے گی نہیں. لیکن اس کے باوجود اس نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس نے اپنے رتبے، اپنے اسٹیٹس، اپنی جان کی فکر نہیں کی. اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس سے بالکل لاپرواہ، بے پرواہ ہو گیا، اور بالکل سکون کے ساتھ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اس کے لیے دعا کی، جنت کی، اس کے بعد اس نے یزید کی فوج پر حملہ کیا. یزید کی فوج نے اسے شہید کیا، اس کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا، اس کی گردن کو کاٹا، اور اسے نیزے پر رکھ کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حر کو یہ سب کچھ معلوم تھا یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ مجھے اگر جنت حاصل کرنا ہے تو مجھے حق کا ساتھ دینا ہوگا، ریگارڈلیس کہ حق کتنا کمزور ہے، ریگارڈلیس کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ چلنے والے ہیں، ریگارڈلیس کہ مجھے اس کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑے گی. میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں روزانہ ایسے مراحل سے گزرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا دین ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو کر ہم سے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہو گیا ہوں، میری مدد کرو. تم اگر جنت چاہتے ہو تو مجھے اکیلا نہ چھوڑو. لیکن ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم یزید کے اور یزیدی رویے کے خلاف ہیں، لیکن عملی زندگی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہم اکثر یزیدی میسج، یزیدی رویے اور ایٹیٹیوڈ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم حق کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو انسگنیفیکنٹ قسم کے لوگ ہیں. حق حق ہے، چاہے اس کا علمبردار کوئی ایک فرد ہو. حق حق ہے اگر اس کے ساتھ چلنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں. حق پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اس راستے کو میں نے اپنے لیے چن لیا ہے، اب کوئی اس میں میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، میں اس پر اکیلا چلتا رہوں گا. لوگوں کو اس قافلے میں شامل ہونا ہے، شامل ہو جائیں، لیکن لوگوں کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے میرے حوصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے جس چیز کو حق مان لیا اور جان لیا، اب میں اس کے لیے آخری سانس تک اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے وہ سمجھ اور سوچ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں. جب اللہ کسی کو یہ وزڈم نصیب کر دیتا ہے
حر کو اللہ نے یہ وزڈم دیا. آج آپ دیکھیے کہ لوگ حر کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں یا شمر کو، کہ جو حر کے بعد جس نے کمان سنبھالی یزید کی فوج کی اور حملہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر.